آج اس کی زندگی کا پہلا انٹرویو تھا اور اپنی باری آنے سے پہلے ہی وہ یہ جاب مل جانے کی امید چھوڑ چکی تھی۔ وزٹرز روم میں اس کے ساتھ جو دوسری لڑکیاں بیٹھی ہوئی تھیں وہ ہر لحاظ سے اس سے بہتر تھیں اور وہ خود بھی ذہنی طور پر ان کے حق میں دستبردار ہو چکی تھی، مگر پھر بھی وہ انٹرویو دے دینا چاہتی تھی کیونکہ وہاں تک آنے میں وہ کافی کرایہ خرچ کر چکی تھی۔ وزٹرز روم کے ایک کونے میں بیٹھ کر وہ خاموشی سے اپنے ارد گرد بیٹھی ہوئی لڑکیوں کی باتیں اور کہے سنتی رہی۔ جس لڑکی کے چہرے پر وہ نظر ڈالتی اسے لگتا ہے کہ یہ جاب اسے ہی مل جائے گی، اور وہ جاب بے شک سیکرٹری کی تھی، مگر وہ جس فرم میں تھی اور اس کے ساتھ جو مراد دی گئی تھی وہ کافی کوالیفائڈ لڑکیوں کو وہاں کھینچ لائی تھی۔ وہ خود بھی صرف قسمت آزمائی کے لیے آئی تھی، ورنہ اسے قطعاً کوئی امید نہیں تھی کہ جو 2 لڑکیاں اس فرم کو سیکرٹری کے طور پر چاہیے ان میں سے اس کا بھی نام ہو سکتا ہے، اور وہ یہاں آ کر تو بالکل مایوس ہو چکی تھی۔ اس وقت وزٹرز روم میں ایک کونے میں بیٹھی وہ آڈ ون آؤٹ کی ایک بہترین مثال لگ رہی تھی۔ کسی قسم کے میک اپ سے بے نیاز چہرے اور گھٹنوں تک لمبی چادر میں خود کو لپیٹے وہ رنگین و سنگین ملبوسات اور لہراتے آنچلوں کی اس بھیڑ میں کافی احمق لگ رہی تھی۔ اب اسے یاد آ رہا تھا کہ صبح آتے ہوئے خالہ کی بات نہ مان کر اس نے کتنی بڑی غلطی کی تھی، جو بار بار اسے کہہ رہی تھیں کہ وہ اس قسم کی جاب کے لیے جانے سے پہلے اپنا ظاہری حلیہ تو ٹھیک کرے۔ انہوں نے بہت زور لگایا تھا کہ وہ چادر کی بجائے دوپٹہ اوڑھ لے اور کچھ میک اپ اور جیولری بھی پہن لے، مگر وہ قطعاً نہیں مانی تھی۔ وہ خوفزدہ تھی کہ اسے اتنی دور جانا ہے اور وہ بھی اکیلے، اور اگر وہ کچھ سج سنور کر جائے گی تو کیا ہوگا۔ پھر اس کے ذہن میں یہ بھی تھا کہ وہ ایک فرم میں جا رہی ہے جہاں مردوں کی اکثریت ہوگی، اور اگر وہ کچھ بناؤ سنگھار کر کے گئی تو پتہ نہیں ان کا رویہ اس کے ساتھ کیسا ہو۔ اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ اسے یہ امید ہی نہیں تھی کہ وہ اسے ملازمت دیں گے، کیونکہ وہ اشتہار میں موجود قوائف پر بھی پورا نہیں اترتی تھی۔ وہ تو صرف اپنی جھجک ختم کرنے کے لیے آئی تھی، سو خود پر توجہ دینا اس نے ضروری نہیں سمجھا، مگر اب اسے یہ سب باتیں اہم لگ رہی تھی۔ اگر یہ سب لڑکیاں اس طرح یہاں آ سکتی ہیں تو میں بھی آ سکتی تھی، خالہ ٹھیک سمجھا رہی تھی۔ بار بار اس کے ذہن میں یہی خیال آ رہا تھا۔ اس کی باری آ ہی گئی تھی۔ فائل کو سینے سے لگائے چادر سنبھالتی، دھڑکتے دل اور لرزتے قدموں کے ساتھ وہ اندر داخل ہوئی۔ اندر کا ماحول اسے ٹھنڈے پسینے دلانے کے لیے کافی تھا۔ وزٹرز روم کی ڈیکور نے ہی اسے بہت مرعوب کیا ہوا تھا، لیکن یہ کمرہ اس سے بھی زبردست تھا۔ دروازہ کھولتے ہی اس کی نظر گلاس ٹاپ کے ٹیبل کے پیچھے بیٹھی ہوئی ایک ادھیڑ عمر آدمی پر پڑی۔ دوسرا آدمی قدرے کم عمر تھا اور وہ بھی ٹیبل کی دائیں طرف رکھی ہوئی 2 کرسیوں میں سے ایک پر بیٹھا ہوا تھا۔ پلیز تشریف رکھیے۔ ٹیبل کے پاس پہنچنے پر ادھیڑ عمر آدمی نے اسے سامنے رکھی ہوئی کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا، پلیز اپنی فائل دکھائیں۔ دائیں طرف بیٹھے ہوئے آدمی نے اسے کہا تھا۔ کانپتے ہاتھوں سے اس نے فائل اس کی طرف بڑھا دی۔ آپ کا نام؟ ادھیڑ عمر آدمی نے اس سے پہلا سوال کیا تھا۔ رمیسا عمر، اس کے حلق سے بمشکل آواز نکلی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ دوسرا سوال کرتا، کمرے کے بائیں کونے میں موجود ادھ کھلا دروازہ کھول کر کوئی کمرے میں داخل ہوا تھا اور دیوار کے ساتھ شیلف پر رکھے ہوئے کمپیوٹر کو کھڑے کھڑے آپریٹ کرنے لگا تھا۔ وہ صرف اس کی پشت دیکھ سکتی تھی۔ دونوں آدمیوں کی نظر صرف ایک لمحہ کے لیے ادھر گئی تھی اور پھر دوبارہ ان کی توجہ اس پر مبذول ہو گئی تھی۔ آپ کا نام رمیسا ہے اور آپ کی کوالیفیکیشن؟
उधेड़ उमर आदमी ने दोबारा सिलसिला वहीं से जोड़ा था। उसने टिश्यू से नाक पर अपना आया पसीना खुश्क किया। हालांकि कमरे में एसी चल रहा था। एफए। उसे लगा था उसके जवाब पर कंप्यूटर पर काम करता हुआ आदमी मुड़ा था, मगर वो उस वक्त अपनी तवज्जो उधेड़ उमर आदमी पर मबजूल किए हुए थी, जिसने उसके जवाब पर अपनी बाईं अबरू उचकाई थी। आप एफए पास हैं? आपको इल्म है कि हमने ग्रेजुएट के लिए इश्तिहार दिया था? यस, उसने थूक निकलते हुए जवाब दिया। कंप्यूटर पर काम करता हुआ बंदा अब बाकायदा रुख मोड़कर उसकी तरफ मतवज्जो हो चुका था। उधेड़ उमर आदमी कुछ देर तक खामोशी से उसका चेहरा देखता रहा। फिर उसने पूछा, आपको कोई तजुर्बा है? इस बार उसने माथे पर आया हुआ पसीना खुश्क किया था। नो। कैन यू ऑपरेट कंप्यूटर? उसने एक और सवाल दागा था। जवाब अभी वही था, नो। डू यू नो हाउ टू टाइप? उसने नज़र टेबल की चमकती हुई सतह पर जमा दी। नो। शॉर्ट हैंड? नो। डू यू नो हाउ टू हैंडल टेलीफोन एक्सचेंज? नो। सवालों की एक लंबी कतार का जवाब उसने एक ही लफ्ज से दिया था। हर बार वो नज़र उठाती और फिर टेबल पर जमा लेती। तो बीबी, फिर आपने हमारा वक्त ज़ाया क्यों किया? पहला जुमला उर्दू में उसी उधेड़ उमर ने बोला था, मगर इस बार उसका लहजा काफी तोश था। रुमेसा को अपनी गर्दन एकदम दो मन की लगने लगी थी। Who is your favorite actor? कमरे की खामोशी को इस बार एक अजनबी आवाज ने तोड़ा था। रुमेसा ने गर्दन उठाकर उधेड़ उमर आदमी को देखा था, जिसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट उभरी थी। फिर उसने आवाज की समत में देखा था। कंप्यूटर पर काम करने वाला बंदा अब दोनों बाजू सीने पर लपेटे शेल्फ से टेक लगाए खड़ा था। चंद लम्हों के लिए तो वो उसे देखती ही रह गई थी। ब्लू जीन्स और ब्लैक शर्ट में वो बेहद खूबसूरत लग रहा था। उसके चेहरे की संजीदगी से यूं लग रहा था जैसे उसने कोई बहुत अहम सवाल पूछा था। वो चंद लम्हे कुछ कहे बगैर उसे देखती रही। फिर उसने अपने सामने बैठे हुए आदमी की तरफ गर्दन मोड़ ली। वो इस किस्म के सवाल का जवाब देना नहीं चाहती थी, मगर उधेड़ उमर आदमी ने कहा, आप इस सवाल का जवाब दें। कोई भी नहीं, धीमी आवाज में उसने कहा था। वाई? फिर उस बंदे ने उसको देखा था, जो अब भी उसी अंदाज में खड़ा था। मैं फिल्में नहीं देखती, उसने कहा। वाई? इस बार उसने बेचारगी से उसे देखा था, लेकिन उस बंदे को शायद इस पर तरस नहीं आया था। योर फेवरेट टीवी एक्टर? मैं टीवी नहीं देखती। वाई? इस बार फिर वही सवाल दोहराया गया था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। उसने सवाल का जवाब दिए बगैर उस बंदे की तरफ से नजर हटाकर सामने देखना शुरू किया, मगर वो भी अपनी जगह छोड़कर उधेड़ उमर आदमी की कुर्सी की तरफ आ गया था, जिसने अपनी कुर्सी उसके आने पर खाली कर दी थी और खुद दूसरे आदमी की साथ वाली कुर्सी खींचकर बैठ गया था।